یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو بے پناہ قربانی سے شروع ہو کر اچانک پیدا ہونے والے لالچ اور پھر ایک ایسے انجام تک جاتا ہے جو یقیناً سننے والوں کی سوچ کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اور آج ہمارا مشن یہی سمجھنا ہے کہ کیسے ایک عام انسان جو بظاہر بالکل نارمل اور محبت کرنے والا لگتا ہے، وہ اپنی نام نہاد آزادی کے لیے رشتوں اور انسانیت کی ایسی حدیں پار کر جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسانی دماغ خود کو اتنے بڑے دھوکے کے لیے تیار کیسے کرتا ہے۔ یعنی ایک عام سی شروعات کیسے ایک بھیانک انجام تک پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی تہہ تک جاتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اسے محض ایک کرائم سٹوری سمجھ کر پڑھیں گے نا تو ہم اس کا اصل سبق کھو دیں گے۔ صحیح۔ یہ دراصل مورل ڈس انگیجمنٹ اور ضمیر کے بوجھ کا ایک بہت ہی گہرا مطالعہ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ جب انسان اپنے ہی بنائے ہوئے فریب میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کیسے اپنے بدترین افعال کو بھی اپنے لیے جائز قرار دے لیتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس تباہی کی طرف جائیں، ہمیں اس بنیاد کو سمجھنا ہوگا جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ بالکل، کیونکہ بیک گراؤنڈ کے بغیر آپ اس کی شدت نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں، کیونکہ جب تک ہمیں وہ غیر مشروط محبت سمجھ نہیں آئے گی، تب تک اس دھوکے کی شدت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ شروعات ہوتی ہے حمزہ نام کے شخص کے ماضی سے۔ جی، حمزہ 20 سپٹمبر 1986 کو پیدا ہوا اور بدقسمتی دیکھیں کہ صرف 2 سال کی عمر میں اس کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ اور یہاں سے اس کی والدہ محترمہ شبنم کی وہ جدوجہد شروع ہوتی ہے جو اس کہانی کا بیس بناتی ہے۔ یعنی ایک نوجوان بیوہ جس کا کوئی معاشی سہارا نہیں، وہ امیر گھروں میں جا کر مزدوری کرتی تھیں۔ واقعی ایک اکیلے انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے یہ سب۔ بہت مشکل۔ سارا دن کام کرنے کے بعد انہیں مہینے کے صرف 7,000 روپے ملتے تھے اور وہ روزانہ ان امیر گھروں سے بچا ہوا کھانا لا کر اپنے بیٹے کو کھلاتی تھیں۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی تفصیل نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ محترمہ شبنم کا یہ عمل دراصل اس خاندان کا ایک جذباتی اور نفسیاتی ڈھانچہ تیار کر رہا تھا۔ یہ محض غربت کی کہانی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ ایک ماں کی طرف سے اپنے بچے کے لیے کی گئی وہ مکمل سرمایہ کاری ہے جس میں اس نے اپنی ذات کو مکمل طور پر مٹا دیا۔ جب ایک رشتہ اس حد تک قربانی پر کھڑا ہونا تو اس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ بالکل، اور پھر اسی محنت کے بلبوتے پر حمزہ ماسٹرز کر لیتا ہے۔ پھر نوکری کی تلاش کا وہی مشکل دور شروع ہوتا ہے جو یہاں بہت عام ہے۔ ہاں، وہ روزانہ انٹرویوز کے لیے جانا اور اس کی ماں کا اپنے ہاتھوں سے اسے پراٹھے بنا کر کھلانا، ہر نماز کے بعد رو رو کر دعائیں کرنا۔ بالآخر حمزہ کو ایک اچھی سینئر پوزیشن مل جاتی ہے۔ اور پھر اس کی زندگی میں آمنہ کی انٹری ہوتی ہے۔ ہاں، آمنہ اسی کے دفتر میں کام کرنے والی ایک امیر گھرانے کی لڑکی تھی۔ وہی سامنے والی ٹیبل، لنچ بریکس، چائے کے وقفے اور رات 2 بجے تک فون پر باتیں ہونا، جو کہ شروع میں بہت مانوس اور عام سی بات لگتی ہے۔ بالکل عام سی بات ہے۔ لیکن جب حمزہ اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ وہ اپنی کزن سمیہ کے بجائے آمنہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو محترمہ شبنم کا پہلا رد عمل بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جو ایک روایتی ماں کا ہو سکتا ہے۔ یعنی انہوں نے احتجاج کیا تھوڑا۔ ہاں، وہ کہتی ہیں کہ یہ باتیں فلموں ڈراموں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقت مختلف ہوتی ہے۔ لیکن بیٹے کی ضد کے آگے وہ فوراً مان جاتی ہیں۔ ان کا یہ جملہ نا کہ یہ فلموں ڈراموں میں اچھا لگتا ہے، دراصل ان کی زندگی کے تلخ تجربات کا نچوڑ تھا۔ صحیح۔ وہ جانتی تھی کہ طبقاتی فرق اور مختلف بیک گراؤنڈ سے آنے والے لوگ جب ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں تو عملی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ تو ہے۔ لیکن ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ ان کا اپنی اس حقیقت پسندی کو چھوڑ کر بیٹے کی خوشی کو ترجیح دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی محبت میں کس حد تک فلیکسیبل تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شادی کے بعد وہ روایتی ظالم ساس والے کردار میں بالکل نہیں ڈھلتی، بلکہ امنہ اور شبنم کا رشتہ بہت مثالی بن جاتا ہے۔ جی، میں نے سورسز میں پڑھا تھا اس بارے میں۔ ہاں، ذرائع میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے کہ امنہ کچن میں کچھ نیا بنا رہی تھی اور اس سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی۔ تو ساس نے کیا کہا؟ شبنم نے اسے ڈانٹنے یا تانا دینے کے بجائے بہت پیار سے سمجھایا کہ ذائقہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ کپڑے دھونے ہوں، صفائی ہو، مارکیٹ جانا ہو، وہ ہر جگہ امنہ کے ساتھ کھڑی ہوتی تھیں۔
یہ بالکل ایسا تھا جیسے شبنم اس نئے رشتے کے لیے ایک جذباتی شاک ایبزاربر بن گئی ہوں، جو ہر مشکل کو خود جذب کر لیتی تھی. صحیح. یہ ابتدائی مثالی خاندانی ماحول وہ کینوس ہے جس پر بعد میں ایک بہت بھیانک تصویر بنائی گئی. یعنی جب سب کچھ ٹھیک تھا تو مسئلہ کہاں سے آیا؟ دیکھیں، جب آپ کے پاس کسی رشتے میں شکایت کی کوئی وجہ ہی نہ ہو، جب اگلا انسان آپ کو مکمل طور پر قبول کر لے، تو اس کے ساتھ کیا گیا دھوکہ دگنا تکلیف دہ ہو جاتا ہے. واقعی. یا محبت بھی تھی، تعاون بھی تھا، سب کچھ پرفیکٹلی چل رہا تھا، لیکن پھر نفسیات کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے. حالات کی تبدیلی، رائٹ؟ بالکل، حالات کا بدلنا. اور یہیں سے اس کہانی میں ایک ایسی درار پڑتی ہے جو سب کچھ نگل لیتی ہے. محترمہ شبنم اچانک شدید بیمار ہو جاتی ہیں، اتنی بیمار کہ وہ چارپائی تک محدود ہو کر رہ گئیں. ظاہر عمر بھی تھی ان کی. ہاں، اور اب وہ تمام کام جو پہلے مل بانٹ کر ہوتے تھے وہ سب اکیلی آمنہ کے کندھوں پر آ گئے. گھر کی صفائی، کپڑے، کوکنگ اور سب سے بڑھ کر ایک بستر پر پڑی ساس کی مسلسل دیکھ بھال، ان کی دوائیاں. یہ بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے کسی ایک انسان کے لیے. بہت بڑا بوجھ. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تھکاوٹ ایک شدید دباؤ میں بدل گئی اور وہ محبت فرسٹریشن کی شکل اختیار کرنے لگی. صحیح. اور ٹھیک اسی نازک موقع پر آمنہ کی ایک بچپن کی دوست زارا لندن سے آتی ہے. اور یہاں آ کر کہانی پوری طرح ٹرن لیتی ہے. یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. ذرا جب گھر کا یہ سارا بوجھ اور ماحول دیکھتی ہے نا، تو وہ آمنہ کو ایک ایسا مشورہ دیتی ہے جو کسی بھی نارمل انسان کو ہلا کر رکھ دے. کیا کہتی ہے وہ؟ وہ کہتی ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو ساس کا گلا دبا کر مار دیتی یا کوئی زہر کی گولی دے دیتی، اور پھر وہ آمنہ کو لندن کی اس پرسکون بوجھ سے آزاد زندگی کے خواب دکھاتی ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں رک کر یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک نارمل انسان کا دماغ ایسی زہریلی بات کو رد کرنے کے بجائے اسے ایک آپشن کے طور پر کیسے قبول کرنے لگتا ہے. بالکل. دیکھیں، میں یہاں ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں، یعنی کیئر گیور برن آؤٹ ایک 100% حقیقی مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جی ہاں، جب آپ کسی بیمار کی 24 گھنٹے دیکھ بھال کرتے ہیں تو آپ کا جسم اور دماغ دونوں تھک جاتے ہیں. انسان فرسٹریٹ بھی ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے. تو آمنہ کا تھک جانا ایک فطری عمل تھا، لیکن زارا کا سیدھا قتل کا مشورہ دینا، یہ تو ایسا ہے جیسے چھوٹی سی آگ پر پانی ڈالنے کے بجائے سیدھا پیٹرول چھڑک دیا جائے. صحیح بات ہے. اور آمنہ کا اس مشورے کو سن کر اسے گھر سے نکالنے کے بجائے اس پر عمل کرنے کا سوچنا، یہ تو انسانٹی ہے. لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مسلسل تھکاوٹ انسانی دماغ کے ساتھ کیا کرتی ہے. جب کوئی کیئر گیور برن آؤٹ کا شکار ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں کورٹیزول نام کا سٹریس ہارمون ہر وقت ہائی رہتا ہے. اس سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے ایمپتھی فٹیگ کہتے ہیں، یعنی ہمدردی کی تھکاوٹ. ہاں، انسان کا دماغ دوسرے کا درد محسوس کرنے کی صلاحیت عارضی طور پر کھو دیتا ہے کیونکہ وہ خود سروائیول موڈ میں ہوتا ہے. اچھا. اور ایسے میں زارا جیسی دوست محض ایک مشورہ نہیں دے رہی تھی، وہ دراصل اس ایبسولوٹ فریڈم یا مطلق آزادی کا وہ سراب بیچ رہی تھی جس کی آمنہ کو اس وقت سب سے زیادہ طلب تھی. یعنی زارا نے اس تھکے ہوئے دماغ کو ایک شارٹ کٹ دکھایا. بالکل. جب انسان اندرونی طور پر کھوکھلا ہو چکا ہو تو وہ پچھلی ساری اچھائیاں بھول جاتا ہے، اسے صرف وہ فرار کا راستہ نظر آتا ہے. لیکن فرار کا یہ راستہ جس حد تک جاتا ہے نا، وہ کسی طور بھی ہضم ہونے والا نہیں ہے. اور یہاں میں اس پوری کہانی کے سب سے بڑے منطقی جھول یعنی لاجیکل گیپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. جی؟ اس پیشکش کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں، ذرا اس بات پہ غور کیجئے. آمنہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور اسے ایک ایسی گولی کے لیے جو اس کی ساس کی جان لے لے پورے 10 لاکھ روپے کی پیشکش کرتی ہے. 10 لاکھ روپے؟ یہ بہت بڑی رقم ہے. وہی نا، ایک منٹ کے لیے رکے. اگر اس کے پاس 10 لاکھ روپے کی بڑی رقم موجود تھی تو اس نے اس پیسے سے ایک فل ٹائم نرس یعنی 24 گھنٹے کے لیے ایک پروفیشنل کیئر گیور کیوں نہیں رکھ لی؟ صحیح سوال ہے. اگر مسئلہ صرف کام کی تھکاوٹ تھی تو 10 لاکھ روپے میں تو اب بہترین میڈیکل سٹاف رکھا جا سکتا تھا. سیدھا قتل کا راستہ کیوں چنا گیا؟ یہ آپ نے بہت ہی زبردست اور گہرا سوال اٹھایا ہے، اور اسی سوال کے جواب میں اس پورے واقعے کی اصل نفسیاتی گہرائی چھپی ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیں، اگر وہ نرس رکھ لیتی تو اس کی جسمانی تھکاوٹ تو دور ہو جاتی،
لیکن محترمہ شبنم پھر بھی اسی گھر میں موجود رہتی نا؟ ہاں وہ تو ہے. حمزہ کی توجہ پھر بھی اپنی ماں پر رہتی. بات صرف کام سے بچنے کی نہیں تھی، بات اس ایبسولوٹ فریڈم کی تھی جو زارا نے اسے لندن کے حوالے سے دکھائی تھی. تو یعنی وہ اس پوری خاندان کی اکائی کو ہی مٹانا چاہتی تھی. بالکل. امنا لاشعوری طور پر صرف اپنا بوجھ کم نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اس فیملی یونٹ کو ہی راستے سے ہٹانا چاہتی تھی جو اسے لندن جانے سے روک رہی تھی. اس نے 10 لاکھ روپے آرام کے لیے نہیں دیے. پھر کس لیے دیے؟ اس نے یہ قیمت اس مورل ڈس انگیجمنٹ کے لیے دی جہاں اس نے خود کو قائل کر لیا تھا کہ ساس کا وجود ہی اس کی خوشی کے راستے کی واحد رکاوٹ ہے. واقعی یہ تشریح تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے کہ انسان اپنی ذات کے لیے کس حد تک اندھا ہو سکتا ہے. خیر، وہ کرپٹ ڈاکٹر پیسوں کے لالچ میں وہ گولی دے دیتا ہے، اور اس کے بعد وہی ہوتا ہے جس کا ڈر تھا. ہاں، محترمہ شبنم انتقال کر جاتی ہیں. حمزہ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. وہ دھرے مار کر روتا ہے، کہتا ہے میری امی کو کیا ہو گیا، میں ان کے بغیر زندگی نہیں جی سکتا. اور ظاہر ہے اسے تو حقیقت کا پتہ ہی نہیں تھا. اور یہاں آمنہ کا کردار دیکھیں، وہ انتہائی مہارت سے اسے جھوٹی تسلیاں دیتی ہے، اس کے دکھ کا مداوا بننے کا ناٹک کرتی ہے، بڑی چالاکی سے. اور پھر اسے اس دردناک ماحول سے نکالنے کے بہانے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا جھانسا دے کر لندن لے جاتی ہے. اور حیران کی بات دیکھیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ 1 سال تک لندن میں انتہائی پرسکون زندگی گزارتے ہیں. 1 سال تک؟ ہاں، وہ سردیوں کی ٹھنڈک، بادلوں کی گرج اور تیز ہواؤں کا لطف اٹھاتے ہیں. مجھے اس بات پر شدید صدمہ ہے کہ ایک انسان کسی کی جان لے کر اتنے بڑے دھوکے کے ساتھ 1 سال تک آرام سے کیسے سو سکتا ہے. دیکھیں، لگتا ایسا ہی ہے کہ وہ سو رہی تھی، لیکن یعنی یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی کمپیوٹر کے سسٹم میں کوئی خطرناک وائرس آ گیا ہو اور انسان سمجھے کہ نیا مانیٹر خرید لینے سے وہ وائرس ختم ہو جائے گا. یہ مثال بالکل ٹھیک دی آپ نے. ہارڈ ویئر یعنی ملک اور شہر تو بدل گیا، لیکن احساس جرم کا وہ میل ویئر تو ان کے دماغ کے بیک گراؤنڈ میں خاموشی سے چل رہا تھا نا. ہاں، یہ میل ویئر والی مثال بالکل درست بیٹھتی ہے. یہاں انسان اکثر یہ فریب کھا جاتا ہے کہ جغرافیہ بدلنے سے حقیقت بدل جائے گی. صحیح. لندن کی وہ پرسکون زندگی حقیقت نہیں تھی، وہ اس میل ویئر کا صرف ایک انکیوبیشن پیریڈ تھا. یعنی وہ وبا پھیلنے سے پہلے کا وقت. بالکل. امنا کا دماغ شعوری طور پر اس واقعے کو دبا رہا تھا، لیکن لاشعور جہاں انسان کا ضمیر بستا ہے وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا تھا. اور وہ فریڈم ایک ایلوژن تھا. ہاں، کیونکہ اس کی بنیاد ایک قتل پر اور اس سے بھی بڑھ کر ایک بیٹے کی محبت کے استحصال پر رکھی گئی تھی. اور جب ضمیر بیدار ہوتا ہے نا تو وہ کوئی پاسپورٹ یا ویزا نہیں دیکھتا. صحیح بات ہے. اور پھر وہ وقت آتا ہے جب دماغ کا وہ سسٹم بالآخر کریش کر جاتا ہے. جی. جغرافیہ ضمیر کو خاموش نہیں رکھ پاتا، اور یہاں سے ذرائع میں مافوق الفطرت یا سپر نیچرل واقعات کا ذکر شروع ہوتا ہے. یہاں سے در شروع ہوتا ہے. لندن کی ایک سرد گرج چمک والی رات. امنا کمرے میں ہے اور اچانک دروازے سے ایک عجیب سی آواز پیدا ہوتی ہے، خرار خرار. اچھا. دروازہ کھلتا ہے اور سامنے اس کی مقتول ساس کھڑی ہے. سفید چہرہ، سونی آنکھیں اور ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ. یہ ہیلوسینیشنز کی پہلی سٹیج لگتی ہے. اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ ہر پورے چاند یعنی فل مون پر امنا کے خوف میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا تھا. وہ ساس اسے ایک جن کی شکل میں نظر آنے لگتی، لمبی سیاہ پرچھائیں، چمکتی ہوئی آنکھیں. اور وہ کچھ کہتی بھی تھی اسے. ہاں، اور پھر وہ بھیانک آواز جو ایک ہی مطالبہ کرتی ہے، امنا، حمزہ کو بتا دو کہ اس کی ماں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے. یہ مطالبہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اور یہ خوف پھر صرف کمرے تک نہیں رہا. بازار سے واپسی پر کار کے اندر عجیب آوازیں آنا، کسی کا نام پکارنا، گاڑی کے پچھلے شیشے یعنی ریئر مرر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونا. یعنی وہ اس ڈر سے بھاگ نہیں پا رہی تھی. نہیں بھاگ پا رہی تھی. امنا ڈر کر اپنا کمرہ تک بدل لیتی ہے، لیکن دیوار پر پھر وہی سایہ ابھرتا ہے جو کہتا ہے بھاگو گی کہاں امنا، سچ تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا. صحیح. اور پھر آخری سرد رات کی انتہا آتی ہے جب جلتی آنکھوں کے ساتھ وہ سایہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر سچ نہیں بتایا تو میں تمہارا گلا دبا کر مار دوں گی. تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟
تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا یہ واقعی کوئی بھوت یا روح تھی جو لندن تک اس کا پیچھا کر رہی تھی؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ یا امنا کے اپنے ہی دماغ، اس کے شدید احساس جرم نے ایک جسمانی اور خوفناک شکل اختیار کر لی تھی؟ آپ اپنا گھر بدل سکتے ہیں، ملک بدل سکتے ہیں، لیکن اپنے ہی دماغ کے اندر سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ یہ ایک بالکل نفسیاتی پریشر کوکر کی طرح تھا۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور اگر ہم ان واقعات کی نفسیاتی ساخت کا تجزیہ کریں تو ہمیں بڑا واضح جواب ملتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ بھوت ہمیشہ پورے چاند یا سرد گرے چمک والی راتوں کو ہی کیوں ظاہر ہوتا تھا؟ ہاں، اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ علم نفسیات میں اسے انوائرمنٹل ٹریگرز کہتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ جس رات شبنم کو زہر دیا گیا، اس رات کا ماحول، چاند کی روشنی یا سردی ویسی ہی ہو جیسی لندن کی ان راتوں میں تھی۔ تو دماغ نے اسے جوڑ لیا تھا۔ بالکل، دماغ صدمے کو ان بیرونی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اور دوسری اور سب سے اہم بات، ذرا اس پرچھائی کے مطالبے پہ غور کریں جو وہ سچ مانگتی تھی۔ ہاں، وہ سایہ آمنہ کو سیدھا قتل کرنے نہیں آیا، وہ انتقام نہیں مانگ رہا، اس کا واحد مطالبہ سچ ہے۔ وہ بار بار کہتی ہے کہ حمزہ کو بتا دو۔ صحیح۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آمنہ کے ضمیر پر سب سے بھاری بوجھ صرف قتل کا نہیں تھا، بلکہ کوگنیٹو ڈسوننس کا تھا۔ کوگنیٹو ڈسوننس، اسے تھوڑا آسان لفظوں میں بتائیں۔ یعنی ایک طرف وہ جانتی تھی کہ اس نے حمزہ کی دنیا اجاڑ دی ہے، اور دوسری طرف وہ روزانہ صبح اسی حمزہ کے ساتھ اٹھتی تھی، اس کے ساتھ مسکراتی تھی اور اس کی ہمدرد بننے کا ناٹک کرتی تھی۔ وہی حمزہ جس نے اپنی ماں سے بغاوت کی تھی اس کے لیے۔ بالکل، اس نے آمنہ کو ہر رشتے پر ترجیح دی تھی، اور آمنہ نے اسی اعتماد کو قتل کر دیا تھا۔ یہ وہ شدید نفسیاتی ٹکراؤ ہے جو انسان کے دماغ کو اس حد تک توڑ دیتا ہے کہ وہ ہلوسینیشنز یعنی وہم کی صورت میں اپنے ہی گناہوں کو مجسم شکل میں دیکھنے لگتا ہے۔ واقعی یہ کوگنیٹو ڈسوننس والا نقطہ بہت گہرا ہے کہ سچ چھپانے کا بوجھ بعض اوقات خود گناہ سے زیادہ بھاری ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور جب دباؤ برداشت سے باہر ہو جائے نا، تو جھوٹ کا پردہ بالآخر چاک ہو ہی جاتا ہے۔ آمنہ کے اعصاب جواب دے گئے۔ اگلی صبح آمنہ حمزہ کے سامنے بیٹھ کر اسے سب کچھ بتا دیتی ہے۔ یعنی آخرکار سچ باہر آ گیا۔ وہ ڈاکٹر، وہ 10 لاکھ کا زہر اور قتل، ہر ایک سچ وہ اگل دیتی ہے۔ اور یہ سچ سن کر حمزہ پر کیا گزرتی ہے، اس کا تو ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل، جس آدمی نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہو، اسے کیا محسوس ہوگا؟ ذرائع کے مطابق اس کی تو جیسے دنیا ہی مٹ گئی۔ وہ زمین پر گر کر دھاڑے مار مار کر روتا ہے، اور اس لمحے اسے اپنی ماں کی وہ تنبیہ یاد آتی ہے کہ یہ شادی مت کرو۔ ماں کی بات واقعی سچ ثابت ہوئی۔ وہ اسی وقت امنہ کو طلاق دیتا ہے اور اسے اس لندن کے گھر سے نکال دیتا ہے۔ امنہ لندن کی سڑکوں پر تنہا رہ جاتی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا خوف، وہ پرچھائیاں پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، کیونکہ مسئلہ تو اندر تھا نا، باہر نہیں۔ دوسری طرف حمزہ اس دوہرے صدمے کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اس کی ماں کو مار دیا گیا، اور مارنے والی وہ عورت تھی جس کے لیے اس نے دنیا سے بغاوت کی تھی۔ صدمہ واقعی بڑا تھا۔ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، سونا چھوڑ دیتا ہے، اور صرف چند ماہ بعد اسی شدید دکھ اور صدمے کی حالت میں انتقال کر جاتا ہے۔ یہ کیسا ہولناک کولیٹرل ڈیمیج ہے۔ حمزہ کی موت اس بات کی ایک بہت بڑی طبی اور نفسیاتی حقیقت ہے کہ کچھ صدمے جسمانی بیماریوں سے زیادہ تیزی سے جان لیتے ہیں۔ ہاں، یہ میں نے بھی سنا ہے۔ اسے سائیکوجینک شاک یا بروکن ہارٹ سنڈروم بھی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ جب کسی انسان کے بنیادی عقائد، اس کی محبت اور اس کا پورا وجود اس طرح ایک جھٹکے میں ٹوٹ جائے نا، تو جسم کا مدافعتی نظام بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ واقعی؟ اور آمنہ کے انجام پر غور کریں۔ اسے گھر سے نکال دیا گیا، اس کا راز فاش ہو گیا، لیکن اس کے دماغ میں چلنے والا وہ مال ویئر پھر بھی ڈیلیٹ نہیں ہوا۔ کیونکہ راز تو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا، میرا مطلب ہے قتل تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ صحیح، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل سزا کوئی عدالت یا دوسرا شخص نہیں دیتا۔ انسان کا اپنا ذہن اسے وہ سزا دیتا ہے جس سے موت بھی شاید آسان معلوم ہو۔ داستان نہیں ہے، یہ انسانی کمزوری کا ایک آئینہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے، جیسے آمنہ پر دیکھ بھال کی وجہ سے تھکاوٹ آئی، تو زارا جیسے بیرونی اثرات کتنی آسانی سے ہماری ہمدردی اور اخلاقیات کو نگل سکتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔
شارٹ کٹس کے ذریعے اور کسی دوسرے کو نقصان پہنچا کر جو آزادی حاصل کی جاتی ہے نا، وہ آزادی نہیں ہوتی، وہ ایک ایسی قید ہوتی ہے جس کی دیواریں آپ کے اپنے دماغ کے اندر بنتی ہیں۔ بالکل، اور یہ مطالعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمارے افعال کے نتائج صرف ہم تک محدود نہیں رہتے۔ وہی کولیٹرل ڈیمیج۔ ہاں، ایک غلط فیصلہ، جذبات میں یا تھکاوٹ میں لیا گیا ایک غیر اخلاقی قدم ان تمام لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے جو ہم پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ کریں، ہم نے پوری گفتگو میں سائے، پرچھائیوں اور ان چمکتی آنکھوں کا ذکر کیا جو آمنہ کو رات کے اندھیرے میں نظر آتی تھیں۔ جی، لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ اصل حقیقت ان کہانیوں والے بھوتوں سے کہیں زیادہ پراسرار اور خوفناک ہو؟ کیا پتا وہ سایہ، وہ دروازے کی آوازیں کوئی مافوق الفطرت چیز تھی ہی نہیں، پھر کیا تھا؟ بلکہ وہ 10 لاکھ روپے میں خریدی گئی موت کا وہ پوشیدہ بوجھ تھا، وہ گناہ تھا جس نے آمنہ کے اعصابی نظام کو، اس کے اپنے دماغ کو مکمل طور پر ہیک کر لیا تھا۔ بڑی گہری بات ہے یہ۔ کہ کوئی بیرونی طاقت آ کر سزا دیتی ہے یا انسان کا اپنا ذہن، اس کا اپنا لاشعور ہی اس کے لیے دنیا کا سب سے تاریک اور ناقابل فرار قید خانہ بن جاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کے اس تفصیلی مطالعے کے بعد ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور سوچتے رہیے گا۔ خدا حافظ۔